حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج ہم نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ جو آج میں باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ کام آتی رہیں گی۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی امتیں ہم نے پیدا کیں ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت تم ہو۔ وجہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی امت کا وصف بیان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی رو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کی امت کی افضلیت تمام امتوں پر مطلق ہے، اور پھر افضلیت کی وجہ جس چیز کو قرار دیا وہ یہ ہے کہ فرمایا تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر امت یہ کام چھوڑ دے، یعنی نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دے، تو فرمایا پھر فضیلت بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ وجہ فضیلت یہی چیز ہے۔ پھر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور فرمایا وشر الناس من یضر الناس، اور بدترین وہ ہے جو لوگوں کو دکھ دے، تکلیف دے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فرمایا اگر ہاتھ سے طاقت سے روکنے کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، زور بازو سے اس برائی کو روکنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو فرمایا زبان سے ہی روک دو، برائی سے زبان سے ہی منع کر دو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا اگر زبان سے منع کرنے کی بھی تمہارے اندر جرت نہیں ہے، اخلاقی اہمیت اور حمیت اور غیرت نہیں ہے، تو فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کم از کم دل سے ہی ان کو برا جانا،
اور پھر آقا سرکار پاک نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ والی جو حالت ہے کہ دل سے ہی برا جانو، نہ ہاتھ سے روک سکے نہ زبان سے روک سکے، دل سے برا جانے الگ ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ والی حالت ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ کوئی برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، سب سے بڑا جہاد ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو فرمایا کم از کم پھر دل سے ہی ان کو برا جانو اور ان سے یاریاں نہ لگاؤ، پھر ان سے الگ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، آج میں بہت خاص میسج، خاص پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو آقا علیہ السلام نے تقسیم کی کہ فرمایا بازو سے، زور بازو سے برائی کو روکے، علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد حکمران ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس حکومت ہے، ان کا کام ہے کہ وہ زور بازو سے برائی کو روکیں، اور زبان سے منع کرنا، زبان سے اصلاح کرنا، رہنمائی کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ زبان سے غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ علماء کا کام ہے۔ اور دل سے برا جاننا، بروں کو اور بروں کی برائی کو دل سے برا جاننا اور ان سے یاریاں لگانا، ان سے الگ ہو جانا، ان سے نفرت کرنا، یہ فرما عام عوام کا کام ہے۔ یہ تقسیم کی محدثین نے، مفسرین نے، اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا۔ اور بعض کا فرمان یہ ہے کہ جو بھی اس پر قادر ہو، کہ ضروری نہیں کہ بادشاہی ہو، ضروری نہیں کہ عالم ہی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی عام آدمی ہو، جو بھی برائی کو روک سکتا ہے اس کے لیے ضروری اس برائی کو روکے، منع کرے۔ پھر میں نے شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بدعت کے حوالے سے گفتگو کی، آپ نے سماعت کر لی۔ اب اس بدعت سے مراد، یہ جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس بدعت سے مراد یہی بدعت ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ کرتے ہیں۔ ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، بینڈ باجے چل رہے ہیں، اوباش لڑکے ہلڑ بازی کر رہے ہیں، جلوس پہ جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، پرواہی کوئی نہیں، گلی بازار بھرے پڑے، ہلڑ بازی ہو رہی ہے، علمان علمان، اور مسجدیں ویران پڑی ہوئی، نماز کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے۔ ایسے بدعتیوں کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا، یہ بات دل پہ لکھ کے لے جانا اور اس کو گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر عام کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بدعتی کو ڈانٹ پلائی، ایسا بدعتی جو آقا علیہ السلام کی روح اقدس کو بھی تکلیف دے رہا ہے، رب ذوالجلال کو بھی ناراض کر رہا ہے، سرکار کے دین متین کا تمسخر اڑا رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، ایسا جاہل فرمایا اس کو جس کسی نے ڈانٹ پلائی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص کے دل کو ایمان سے بھر دے گا، ہرگز پرواہ نہ کرے کوئی ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے، آپ لنگر بانٹ رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، لوگ آئے ہیں، ان کو ادب سے بٹھائیں کہ یار درود پاک پڑھو۔ جو بندہ ہلڑ بازی کرتا ہے، کوئی غیر شرعی غیر اخلاقی، اس کو وہاں سے دفع کر دیں
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی بدعتی کی توہین کرے گا، یعنی سختی کے ساتھ بے عزتی کر کے اس کو اس برے کام سے منع کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بڑی پریشانی یعنی قیامت کے دن کی پریشانی سے محفوظ کر دے گا۔ یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے نیکی کا حکم دیا، جس نے بھی نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، ایسا شخص زمین پر رب ذوالجلال کا خلیفہ ہے۔ جس نے برائی سے منع کیا، نیکی کا حکم دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن پاک کا خلیفہ ہے۔ جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کائنات، جو اپنے بھائی کو دعوت دے یعنی نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کی زبان سے وہ کلمات نکل رہے ہیں، جملے نکل رہے ہیں، میرے بھائی نماز پڑھا کر، میرے بھائی یہ اچھی عادت نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ فرمایا اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں، جزا یہ دیتا ہوں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کی جزا یہ ہے کہ ہر بات پر اس کو ایک سال کی عبادت عطا فرماتا ہوں، ایک سال کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اور ایسا شخص جو نیکی کا حکم دیتا رہا، برائی سے منع کرتا رہا، رب ذوالجلال فرماتا ہے اے میرے کلیم، اس کو جہنم میں ڈالتے ہوئے میری رحمت کو حیا آتی ہے۔ پھر عزیزان محترم سنیے، اللہ پاک نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ فرمایا ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، اور فرمایا صاحبان ایمان کا یہ وصف ہے، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جس بندے کے اندر، جس صاحب ایمان کے اندر یہ وصف نہیں ہے، وہ برائی دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کرتا، بچے نماز نہیں پڑھتے نہیں کہتا، فرمایا وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ دولت ایمان سے وہ تہی دامن ہے۔ جس قدر بندے کے اندر ایمان آتا جاتا ہے، اسی قدر بندہ اللہ اور اس کے محبوب کا تابع فرمان ہوتا جاتا ہے۔ پھر سنیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل پہ نقش کریں۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، اگر یہ کام چھوڑ دو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کام اگر تم چھوڑ دو گے تو رب تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ فرمایا پھر وہ تم پر ظلم کرے گا، وہ تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ فرمایا وہ مدد مانگیں گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، معافیاں مانگیں گے، معافی نہیں ہوگی۔ کب؟ جب تم چھوڑ دو گے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اب دیکھ لے ہم نے یہ کام بھی چھوڑ دیا ہے اور ہمارے اوپر ظالم جابر مسلط بھی ہو گئے ہیں، اور اس عذاب کے اندر ہم مبتلا بھی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ایک بستی پر عذاب بھیجا، توجہ کرنا، دل کے کانوں سے سنے، روح کے کانوں سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک بستی پر عذاب بھیجا
اور اس بستی کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نیست و نبود کر دیا، حالانکہ اس بستی کے اندر 18,000 صالحین موجود تھے۔ 18,000 بنی اسرائیل کا حضور نے ذکر کیا، اس بستی میں 18,000 نیک صالح لوگ موجود تھے۔ ان کی موجودگی کے باوجود اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ساری بستی کو تو نیست و نبود کیا ہی، وہ جو بزرگ تھے 18,000 ان کو بھی اللہ نے نیست و نبود کر دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا، وہ بدکار تھے، گناہ گار تھے، سیاہ کار تھے، ان پر اللہ نے عذاب بھیجا، سمجھ آتی۔ یہ جو 18,000 عابد تھے، زاہد تھے، صالح تھے، بزرگ متقی تھے، ان پر کیوں عذاب آیا اور ان کو بھی اس عذاب کی لپیٹ میں کیوں دے دیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ خود تو نیک تھے، خود تو نیکیاں کرتے تھے، مگر دوسروں کو نیکی کے لیے نہیں کہتے تھے، خود تو برائی سے بچتے تھے مگر دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ جس بات پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، جس بات پہ اللہ کو غصہ آتا ہے، ایسی باتیں دیکھ کے وہ غصے میں نہیں آتے تھے۔ اب اندازہ کر لیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر عزیزان محترم، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپ کو اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا میں تمہاری قوم میں 40,000 نیک اور 60,000 برے آدمیوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ یوشع بن نون علیہ السلام، ان کو اللہ نے وحی کی۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے بھی یہی عرض کی کہ پروردگار عالم، کہ جو بدکار ہیں ان پر تو عذاب بھیج، جو نیک ہیں ان پر عذاب کو بھیج رہا ہے۔ فرمایا یوشع بن نون اس لیے کہ وہ خود تو نیک ہیں مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، وہ خود تو برائی سے بچتے ہیں مگر دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ جی میں تو ایسا نہیں کرتا جی، ہاں جی، تو ہم اس سے چھوٹ نہیں جائیں گے۔ رسول اسلام نے یہاں تک حکم فرمایا ہے، فرمایا کہ جس نے، حضرت انس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہ دیں جب تک خود اس پر عمل نہ کریں؟ یہ خاص بات ہے۔ یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے بچوں کو کیسے کہے؟ ایک بندہ ہے اس کو خود بری علت ہے، شراب پیتا ہے، وہ دوسروں کو کیسے منع کرے؟ جب خود نیک نہیں دوسروں کو نیکی کے لیے کیسے کہے؟ خود برائی دوسروں کو برائی سے کیسے منع کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھلے تو خود نیک نہیں ہے پھر بھی تو نیکی کا حکم دے، بھلے تو خود برائی سے نہیں رکتا ہے پھر بھی دوسروں کو روک۔ شارحین حدیث اس کی شرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے حضور نے کیوں آرڈر فرمایا کہ خود باعمل نہیں ہو پھر بھی کہو، کہ فرمایا جب دوسروں کو تم کہو گے تو تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے گا، شرم نہیں آتی؟ اس کو کہتا ہے خود نہیں کرتا۔ جب اس کو منع کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا تو اندر خود بخود آواز آئے گی شرم کر، خود تو ایسا ہے نہیں۔ اور دوسری چیز شارحین حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں تو خود نماز پڑھتا نہیں، بچوں کو دوستوں کو نماز کے لیے کیسے کہوں، تو فرمایا اس طرح آپ چپ ہو جائیں گے اور جو جانتے ہیں وہ بھی آگے نہیں پہنچائیں گے، تو پھر تو حضور کا دین ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کی بارگاہ سے لے کے آپ کو سنایا۔ اب آپ دیکھیں، میں خاص ایک میسج، خاص بات ایک میرے دل کے اندر دکھ ہے جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پورا مہینہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ میلاد شریف کا بیان کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میلاد شریف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کیا جائے، کہ سرکار تشریف لائے، کس طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو زمین کے قریب بھیج دیا، کیسے فرشتوں کو، حوروں کو زمین پہ اتار دیا، کیسے حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نگاہوں سے حجاب اٹھا دیے اور آپ مکہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ رہی تھیں۔ کس طرح
گروہ در گروہ فرشتے اور حور حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے زمین پہ اتر آئے۔ کس طرح اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں پورا سال تک کسی کے گھر میں بیٹی نہیں ہونے تھے، چونکہ کفار قریش وہ بیٹی کا ہونا معیوب سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹی کا ہونا پسند نہیں کرتے تھے، بیٹا ہوتا خوش ہوتے تھے۔ اللہ نے کہا میرا محبوب تشریف لا رہا ہے، کسی کے گھر میں بھی غم نہ ہو، رنج نہ ہو، ہر گھر کو خوشی سے بھر دو، کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دو، سورج کو بھی نور کا لباس پہنا دو، سارے عوالم کو نور سے منور کر دو۔ فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ، حوروں زمین پہ اتر جاؤ، باری تعالیٰ ستاروں زمین پہ اتر جاؤ۔ یا اللہ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ آواز آتی ہے میرا محبوب تشریف لا رہا ہے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور کی ولادت کی باتیں سنانا، اس وقت جو معجزات کا صدور ہوا ان کا ذکر کرنا، حضور کی برکتوں کا ذکر کرنا، حضور کے طفیل جو اللہ کی رحمتیں ہوئیں، عنایتیں ہوئیں، ان کا ذکر کرنا، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دنیا کو بتانا کہ میرے آقا کے آنے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا۔ جہالت انتہا پر تھی، ظلم و بربریت انتہا پر تھی، شراب نوشی انتہا پر تھی، قتل و غارت گری انتہا پر تھی، جہالت انتہا پر تھی، بدکاری انتہا پر تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ کملی والے آقا نے آ کے سب کو سنبھال لیا۔ دوزخ میں گر رہے تھے، کنارے پہ کھڑے تھے، کئی گر گئے واصل جہنم ہو گئے، اور کئی کنارے پہ کھڑے تھے گرنے والے تھے کہ کملی والے آقا نے پکڑ پکڑ کے بچا لیا۔ نہ صرف دوزخ میں گرنے سے بچا لیا، جنت کی خوشخبریاں سنا دی۔ وہ جو راہزن تھے، وہ جو قزاق تھے، وہ جو ڈاکو تھے، راہزن تھے، میرے آقا کی نگاہ نے ان کو راہبر بنا دیا۔ جو دنیا کے بدکار تھے، میرے آقا کی نگاہ نے انہیں رشک قدسیاں بنا دیا۔ یہ چیزوں کا ذکر کریں، میرے آقا کے حسن و جمال کا ذکر کریں، میرے آقا کے عنبرین زلفوں کا ذکر کریں، اور حضور کی زلفوں اور حضور کے منہ مبارک کی برکتوں کا ذکر کریں، آقا کے حسن و جمال کا ذکر کریں، حضور کے معجزات کا ذکر کریں، آقا کے فضائل شمائل خصائل کا ذکر کریں، آقا کے اخلاق کا ذکر کریں، حضور کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں، اور دنیا کے سینوں کے اندر اور بچوں کے سینوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دریا متلاطم کر دیں، اور سینوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ کے بھنبر جلا دیں۔ اور جو دنیا مادی دنیا میں جو لوگ مادی دنیا کے عاشق ہو گئے ہیں اور ہمہ وقت دنیا کی طلب میں مارے مارے پھرتے ہیں، اور یہ محبت دنیا نے اور چاہت دنیا نے حضور سے تعلق کو کاٹ دیا ہے۔ حضور کی محبت کی باتیں سناؤ، حضور کی شفقتوں کی باتیں بتاؤ، تاکہ دلوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق ذات مصطفیٰ سے پھر سے جڑیں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر کچھ رہ گئی تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ہم پڑھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ ہے۔ میں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اہل حدیث علماء، کئی علماء معتدل علماء ہیں، میں ڈنڈی نہیں مارتا، ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ کئی لوگ صحیح بات کرتے ہیں مگر اتنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے علماء کو چاہیے کہ ان کے آگے بند باندھیں، ان کو منع کریں، یہ خرافات کو روکیں، وگرنہ یہ سنبھالی نہیں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس بات کی ہم تائید کرتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دوسرا جو ہم کہہ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھیں، حضور پر درود و سلام پڑھیں، آقا کی شانیں بیان کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کے لیے جلوس نکالیں، غیر مسلموں کے سامنے حضور کی عظمت اور رفعت کو ظاہر کریں، حضور کے عشق میں غریبوں کو مسکینوں کو کھانے کھلائیں۔ اس چیز کی بھی تائید کریں کہ یہ والا صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ تو عزیزان محترم، میں بری و ذمہ ہوں گا،
میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ در و دیوار گواہ ہیں، ہر بندے کے ساتھ درجنوں فرشتے ہیں، وہ گواہ ہیں، میرا مولا گواہ ہے۔ میں ہمیشہ اعتدال کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں، کسی کو خوش کرنے کی نہیں بات کرتے، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول خوش ہوں۔ تو جو صحیح بات ہے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس پیغام کو عام کریں، ہر کسی کو سنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ ہے کہ میلاد النبی آئے تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کچھ بھی نہیں، ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں دیا ہوا، وہ کوئی لمبی چوڑی محفل نہیں کر سکتا۔ آپ کوشش کریں کم از کم پورا مہینہ ربیع الاول شریف، یا ربیع الاول شریف پورا مہینہ نہ صحیح، 12 دن ربیع الاول شریف کے، 12 دن بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دن نہیں کر لیں۔ میری طرف توجہ کرنا، میں بڑی توجہ سے خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ آیا ہے، میرے نزدیک محبت رسول یہ ہے کہ آپ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ کا کام ہے اب آپ کی نماز میں ناغہ نہ ہو۔ پہلے سستی کاہلی تھی، اب آپ کی سستی کاہلی ختم ہو جانی چاہیے کہ وہ مہینہ آیا ہے جب اللہ نے وہ محبوب عطا کیا جن کے طفیل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ شفیع المذنبین آقا ہمیں عطا فرمائے، اللہ نے وہ محبوب عطا کیا جن سے ہمیں اللہ کی معرفت ملی، جن سے ہمیں قرآن ملا، جن سے ہمیں ایمان ملا، جن سے ہمیں ایقان ملا، جن سے سارا کچھ نصیب ہوا۔ وہ محبوب تشریف لائے ہیں، حضور کی نسبت، حضور کی ذات کے ساتھ اس مہینے کو نسبت ہے۔ چھوڑو ساری غفلتیں، سستیاں، کاہلیاں، کم از کم یہ مہینہ تو ایسے ہو جائیں کہ حضور کی روح خوش ہو جائے۔ نماز پڑھیں اور کثرت کے ساتھ نوافل کا، فرض نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں اور تلاوت کلام پاک کریں، پھر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، پھر اپنے گھروں کے اندر درود پاک کی محفلوں کا انعقاد کریں۔ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں اس کلچر کو زندہ کرو، یہ ساری ڈرامے بازی، خرافات، محرمات، فورات بند کریں۔ آپ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھیں، بڑے بڑے نامور نعت خوان ہیں، وہ ساتھ لگا لگا کے دکھاتے ہیں جی یہ گانا ہے اور یہ اس کی طرز پہ یہ نعت پڑھی جا رہی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی پلید لوٹا ہو اور اس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں۔ سرور کائنات کی نعت پڑھ رہے ہو اور اس کو گانے کی طرز کے اوپر لگا کے پڑھتے ہو، اور ہر جاہل آدمی یہاں نعت خوان بنا ہوا ہے اور نعتیں لکھنے والے بڑے ہوئے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی شان بیان کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، آپ اللہ کی شان کو جتنا بھی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، فرما وہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی شان بیان کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح ہے جس طرح ننگی تلوار کے اوپر چلنا ہے کہ حضور کو حضور کے مقام سے بڑھا دیا پھر بھی بے ایمان ہو گئے، حضور کے مقام سے گھٹا دیا پھر بھی بے ایمان ہو گئے۔ یہاں آپ دیکھیں ہر مراسی اور ہر مانگنے والا اور گانے والا نعت خوان بنا ہوا ہے، اور پھر لاکھوں روپے، ہزاروں روپے پہلے لیتے، اور آج کل تو کہتے ہیں جی پہلے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجیں پھر میں آؤں گا، پھر گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں، ریاکار، دکھلاوا، اور لوگ بھی پھر اپنا تفاخر، اپنی بڑھائی اور اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں کرواتے ہیں، اور ایسے پیسے پھینک دے جائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے جی بڑا عاشق رسول ہے جی، بڑا اس کے پاس پیسہ ہے جی۔ اسی بندے کو کوئی جا کے پکڑ کے کہے جی میری بچی بوڑھی ہو رہی ہے، میری تھوڑی مدد کر دے، 1 روپیہ نہیں دے گا مجھے یہاں سے پکڑ لینا۔ یہ سب ڈرامے بازی ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، الا ماشاءاللہ۔ صاف ظاہر 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی، ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے سچے بندے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو، میرا پیغام یہ ہے، ابھی یہ میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے جو میں اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ چھوڑیں گے ساری ڈرامے بازی، نعت خوانوں کو بلانا، پھر ان کے جناب ناز اٹھانے، پھر ان کو پیسے دینے،
یہ سارا کچھ ختم کریں. پھر نعتیں صحیح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، معنی صحیح ہے نہیں صحیح ہے، طرز صحیح ہے نہیں صحیح ہے، چھوڑیں گے ساری باتیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو کہنے کی، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر والے سارے افراد وضو کر لیں، چادر بچھا لیں، جب جو آپ کے پاس وقت ہو، فجر کے بعد رکھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں، سارے گھر والے مل کے بیٹھ جائیں. 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ کے پاس وقت ہے. 313 مرتبہ رکھ لیں، 500 رکھ لیں، 1100 رکھ لیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. سارے گھر والے باوضو بیٹھ کر ادب کے ساتھ، خوشبو لگا کے، سفید چادر بچھا کے، اہتمام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں. پڑھ کے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کریں. خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی ملاد نہیں ہے. درود پاک سب سے بڑی نعت، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، درود پاک ہے. حضور کی سب سے بڑی نعت درود و سلام ہے. اور یہ وہ نعت ہے جو خود خدا پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں. اور یہ وہ نعت ہے بغیر کسی وقفے کے ہمہ وقت رب ذوالجلال حضور پہ پڑھے ہی جا رہا ہے، پڑھے ہی جا رہا ہے. اور اس کے فرشتے بھی پڑھے جا رہے ہیں. اور صاحبان ایمان کو کہا ہے آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. کوئی وہابی، کوئی دیوبندی آپ پہ فتویٰ لگا جائے تو مجھے پکڑ لینا کہ قاری صاحب آپ نے غلط کہا تھا. خدا کی قسم رضائے خدا بھی نصیب ہوگی، رضائے مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی. اس کلچر کو زندہ کریں. پھر ایسے ایسے بزرگ ہوئے، آپ پڑھ کر دیکھیں. ایک بزرگ میں پڑھ رہا تھا، امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی کتاب فضائل درود. آپ نے ذکر کیا شیخ عبد النبی محمد بن یونس القشاشی المالکی الدجانی المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بیت المقدس کے مضافات میں قصبہ تھا الدجان، وہاں کے رہنے والے تھے. قصبہ دجانہ قصبے کے رہنے والے تھے. ان بزرگوں کا یہ معمول تھا، یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ جاتے جہاں لوگ کام کرتے ہیں، مزدور آ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں گھاس منڈی مزدور کھڑے ہوتے ہیں. وہ جاتے صبح کے وقت مزدوروں کے پاس، دیکھتے جس بندے کی وضع قطع سنت کے مطابق ہوتی، اس سے پوچھتے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہتا جی ہاں الحمدللہ میں پڑھتا ہوں. فرماتے کام کرو گے؟ جی کام کے لیے آیا ہوں. باتیں آؤ پھر میرے ساتھ. گھر لے آتے، وضو کرواتے اور چادر بچھا کے بٹھا دیتے اور کہتے کام یہ ہے شام تک میرے آقا پہ درود پڑھتا رہو، اور شام کو اس کی مزدوری اس کو دے دیتے. یہ بزرگوں کے طریقے. ہم نے جو شروع کر دیا یہ تو ڈرامے بازی ہے صاحب. جتنے دوست بازار سے تشریف لائے ہوئے ہیں میرے سر آنکھوں پہ، آپ کی خدمت میں بھی نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں، ایمانداری سے بتائیں، میں بازار گیا ہوں، یہاں محفل ختم ہوئی ہے، اللہ مان والفیض، اللہ مان. اگلے جمعے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں. خدا کی قسم شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہوگا. اتنی ہلڑ بازی کہ پاکستانی بازار سے 1.5 گھنٹے میں باہر نکل کے آئے ہوں، ناچ رہے ہیں اور رقص کر رہے ہیں اور اللہ مانو، شرابیں پیوں گے، نشے میں ہیں. یہ حضور کی محبت ہے، یہ میلاد شریف منایا جا رہا ہے. شرم کرنی چاہیے، کچھ بندے کو حیا آنا چاہیے. یہ کوئی میلاد النبی نہیں ہے. اس سے نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے. اللہ رسول بلکہ ناراض ہوتے ہیں. اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. باقی چیزیں جو رہ گئی انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس کے اوپر تفصیل سے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.